آغاز آپ سے کرتی ہوں رضوان رضی صاحب، بلاول بھٹو کی جانب سے الوداعی جو تقریر ہے وہ کچھ جلدی کر لی گئی، ایک تو 2 دن پہلے ہی، اور کون سے ادارے ہیں جن کی جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ کہ اتحادی حکومت ان کو حدود میں رکھنے میں ناکام رہی؟ دیکھیے، ایک تو انہوں نے نام لے لیا تھا عدلیہ کا، اور دوسرا نام انہوں نے نہیں لیا جو آپ اور میں بھی نہیں لے سکتے. تو اگر ہم نہیں لے سکتے تو ہمیں بلاول سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے نا، اب عدلیہ جو ہے وہ سٹیل مل چلانے کے اوپر اصرار کرے، ریکوڈک سے سونا نکلوانے کے اوپر اصرار کرے، ملیر سٹی جو ہے اس کے زمینیں بیچنے کے پیسے جو ہے ریاض ملک سے وصول کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائے، ڈیم بنانے پہ اصرار کرے، تو پھر ہم نے سیاسی حکومت کیوں منتخب کرنی ہے؟ سپریم کورٹ کی کیپیسٹی بڑھا کے 15 سے 150 کرتے ہیں اور ساری وزارتیں اور سارے محکمے سپریم کورٹ کے ججوں کے سپرد کر دیتے ہیں. باقی جہاں تک لوگوں کو انصاف ملنے کا تعلق ہے تو وہ پہلے 57,000 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پہ 5 سال 4 ماہ گزر جاتے ہیں ایک ججمنٹ کو دیے ہوئے، اور جج صاحب جو ہیں وہ ڈیٹیل ججمنٹ دینے کو تیار نہیں ہیں. اور مطلب اگلے ماہ جو چیف صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، 300 ڈیٹیل ججمنٹس ہیں جو انہوں نے نہیں دی اپنے پورے کیریئر کی، وہ یہ بیک لاگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اور ہر ایک کے ساتھ یہ داستان جڑی ہوتی ہے، اپنا کام نہیں کرتے، وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو ایک تو اشارہ ان کا اس طرف تھا، دوسرا ان کی طرف اشارہ بھی تھا انڈائریکٹلی، اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا، میں بھی نام نہیں لوں گا، جو آج کل زراعت اور معدنیات وغیرہ جو ہے وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ان کی طرف بھی ادارہ تھا. اصولی طور پہ دیکھا جائے، اگر کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے پھر میرے بھائی سلمان عابد کو شکوہ ہو جاتا ہے، اور چلے ان کو آسانی رہتی ہے میرے اوپر تبرہ کرنے میں، لیکن کتاب کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، وہ جن کا کام ہے ان کو کام کرنے دیا جائے، محکمہ معدنیات کو مؤثر بنایا جائے. آپ اندازہ فرمائیں اس ملک کے اندر معدنیات کو گورن کرنے والا کوئی لا ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک ڈپٹی سیکرٹری صوبائی حکومت کا اس کے بارے میں جو بات کہہ دے وہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی لیے محکمہ معدنیات کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، کسی کی لیز چھین کے کسی کو دے کے چلے جاتے ہیں، اور جس سے چھینتے ہیں اس نے بھی کچھ نہیں کیا ہوتا، اور جس کو دے کے جاتے ہیں اس نے بھی کچھ نہیں کرنا ہوتا، صرف وہ کاغذ پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کبھی سعید الہی صاحب جیسا کوئی انویسٹر آئے گا باہر سے پیسے لے کے تو اس کو یہ کاغذ ہم مہنگے داموں بیچ دیں گے اور اس سے ہم ایک فارچون کما لیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ دوسرا اشارہ ان کی طرف تھا. لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں، کل ہمارے آرمی چیف صاحب نے ایک بڑا زبردست خطاب کیا ہے، اور یہ خطاب سننے کو ہمارے کان جو تھے پچھلے کم از کم 20 سال سے ترس رہے تھے. گڈ طالبان بیڈ طالبان کے اوپر انہوں نے لائن پھیر دی، اور انہوں نے کہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اگلا فقرہ میرا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، احسان اللہ احسان نہیں ہوتا. یہ ان کی کل کی تقریر کا کرکس تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی گروہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے، یعنی کہ ٹی ٹی پی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. مذاکرات اگر ہوں گے تو ہوں گے افغانستان کی حکومت سے، اور انہوں نے ان کو خوارج بھی قرار دیا. یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے. اس سے پاکستان کی پوری سیاست میں یہ سمجھتا ہوں وہ کے پی کے منتقل ہو گئی، کیونکہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کا اور ٹی ٹی پی کا جو لیتھل کمبینیشن بن رہا ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ پٹاخے پھوٹ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور ہمارے بچے اور ہمارے بیٹے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ڈیل کرنا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ سیٹ کرے گا، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ.